وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ عاجز آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نیت کی درستگی ہی کی بات عرض کر رہا تھا. نیت اور عقیدہ اگر کسی انسان کا درست ہو تو اس کی اس نیت کے اور عقیدے کے باقاعدہ اثرات ہوتے ہیں اور وہ اثرات اس کی زندگی پر نمودار ہوتے ہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک میں خود ہاتھ پاؤں نہیں مانوں گا، خود کوشش نہیں کروں گا، تو مجھے رزق نہیں ملے گا. یعنی اس کا یہ عقیدہ ہو، یعنی جیسے ایتھیسٹ ہیں، جب وہ خدا کو ہی نہیں مانتے تو خدا سے ملنے کی یقین کی تو بات ہی نہیں. اب ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بھی جو کام بھی کرنا ہے اس کے لیے ہارڈ ورک کرنا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف اسباب اختیار کرنے ہیں، صرف اور صرف کوشش کرنی ہے. اب جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے پھر وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تاہم مسلمان کا رزق کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے. مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. دابا ویسے جانور کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا. ہم جاندار ہیں، ہمارا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا. ہماری حیثیت اس زمین کے اوپر کیا ہے، اس کو اس بات سے سمجھیں کہ زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی لیونگ تھنگز ہیں، اس میں آپ پودوں کو بھی شمار کر رہے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں. خشکی میں بہت سارے کچھ جنگلی جانور ہیں، کچھ پیٹ اینیملز ہوتے ہیں، کچھ فارم اینیملز ہوتے ہیں. پھر پانی کے اندر تو نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں. تو اس ساری مخلوقات کے اندر انسان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے اس حیثیت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر فرمایا جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بھیجنے والا ہوں. یہ انسان کے بارے میں. اب جو کسی کا خلیفہ یا نائب ہوتا ہے، ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں، تو جو اس کو بھیجنے والا ہوتا ہے اس ایمبیسڈر کی تمام تر ضروریات، اس
آپ کو دنیا کے ایمبیسڈرس کی مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں. ہر ملک کا سفیر، ہر ملک کا ایمبیسڈر تقریباً جس ملک سے بھی اس کے تعلقات ہیں وہاں پر ہوتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں برٹش ایمبیسی ہے تو یہاں پہ برطانیہ کا ایمبیسڈر ہے، امریکن ایمبیسی ہے تو ان کا ایمبیسڈر ہے. اسی طرح ہمارے ایمبیسڈر دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ہیں. ایمبیسڈر جب کسی ملک میں جاتا ہے، کسی ملک کا نمائندہ بن کے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ مزدوری کرتا ہے، جاب کرنی شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، 100 ضروریات ہیں، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کیا کرتا ہے وہ؟ پھر وہاں جا کے مزدوری شروع کر دیتا ہے، جاب شروع کر دیتا ہے. نہیں، وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے، بہت ریلیکس ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ جس ملک نے مجھے بھیجا ہے میں اس ملک کا نمائندہ ہوں، میری تمام قسم کی ذمہ داری اس ملک کے اوپر ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ہر ملک اپنے ایمبیسڈر کے، اپنے سفیر کے لیے رہائشی انتظام کر کے دیتا ہے. یعنی گھر اس ملک میں وہ ملک اس کے لیے ارینج کرتا ہے. ایمبیسڈر کو ٹینشن نہیں ہوتی میں نے کہاں رہنا ہے، کرایہ کیسے دینا ہے، بجلی کا بل کیسے دینا ہے، گیس کا بل کیسے دینا ہے. نہیں، وہ تو جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس کی ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. چنانچہ وہاں پر اس کے لیے سواری کہ وہ اپنے آفس اور گھر آ جا سکے. اس کے گھر کے اندر جو نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس کے لیے میڈیکل کا کہ اگر وہ خود بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، بچے بیمار ہو جائے، ان کا انتظام وہ سب کیا جاتا ہے. اس کے بچے اگر اسکول گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہیں، ان کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے. مثلا امریکہ کا کوئی شہری کسی دوسرے ملک میں ویزا لے کے جائے، عام شہری بن کے، عام باشندہ بن کے کمانے کے لیے جائے، کسی بھی نیت سے جائے، اور بالفرض وہاں اس کو کوئی مرڈر کر دے، تو ایک عام آدمی کا کیس بنے گا کہ ہمارا سٹیزن تھا، آپ کے ملک میں آیا. لیکن اگر امریکہ کا ایمبیسڈر کسی ملک میں گیا ہو اور ایمبیسڈر کو کوئی مرڈر کر دے، پھر پوری ملک کی فوج اس ملک کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے ہمارے ایمبیسڈر کو نقصان پہنچایا، گویا ہمیں نقصان پہنچایا. اچھا، یہ ساری سہولیات میں نے بتا دی، سیکیورٹی بھی بتا دی، میڈیکل بھی بتا دیا، سیلری بھی لیکن بہت اچھی ہوتی ہے، رہن سہن بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ملک کی عزت ہوتی ہے، ملک کا چہرہ ہوتا ہے. آفس بھی اس کا زبردست ہوتا ہے، گاڑی بھی اچھی ہوتی ہے. یہ تو ساری سہولیات ہیں. یہ سب سہولیات کس لیے اس کو دی جاتی ہیں؟ اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ اس جگہ بھیجنے والے کی اچھی نمائندگی کرے. اس کو جو ایمبیسی کا آفس دیا ہوتا ہے، اس آفس کی جو کام ہے اس کے ذمہ داری وہ ہوتی ہے. اب بالفرض کسی ایمبیسڈر کو بھیجا جائے، ساری سہولیات دے دی جائیں اور وہ جا کے کام ہی نہ کرے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک وارننگ ملتی ہے، دوسری وارننگ ملتی ہے، اور تیسری وارننگ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو ڈسمس کیا جا رہا ہے. آپ کو تمام سہولیات دی گئی، گھر دیا گیا، گاڑی دی گئی، میڈیکل الاؤنس دیے گئے، سیلری دی گئی، بونسز دیے گئے، سب سہولیات کو آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہم سے، لیکن جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام تو آپ نے کیا، لہذا آپ کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے اور آپ سے یہ تمام سہولیات واپس لی جا رہی ہیں. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟
سادہ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ایمبیسڈر بنا کے بھیجا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا، ہمارے لباس کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، رہن سہن کا انتظام کیا، بیوی بچے، پھر ان کے میڈیکل کے معاملات، اسکول کے معاملات. پھر ہر بندہ کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرتا ہے، کوئی دفتر ہوتا ہے، کوئی جاب ہوتی ہے، کوئی بزنس ہوتا ہے. لیکن یہ سب سہولیات دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. یہ میں نے پہلے بات بتائی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہی ہونا چاہیے. سبب میں کوشش کرنا یہ تو ضروری ہے، دنیا دار اسباب. اب یہ ساری سہولیات اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی، تو ہمارے ذمہ کو کام تھا یا نہیں تھا؟ ہماری بھی جاب تھی، ان ساری سہولیات کے اگینسٹ ہم نے بھی کچھ کرنا تھا. تو اب ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم اس زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے چلتے پھرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، یا ہم انہی لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ جو نان بلیورز ہیں، جو نہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نہ شریعت پر، نہ ان کے کوئی عقائد ہیں، اور وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی گائے پیدا ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، چارہ کھاتی رہتی ہے، دودھ دیتی رہتی ہے، اپنے وقت میں مر جاتی ہے، کوئی ذکر خیر ہی نہیں ہوتا. تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا قرآن کریم کے اندر کہ میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اور خلیفہ صاحب کام ہی نہیں کرتے. کام کیا کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی جس سے منع کیا ہے وہی سارے کام کرتے ہیں. نظروں کی حفاظت کا کہا، نظروں کی حفاظت نہیں کرتے. زبان کے استعمال کیوں کہا کہ ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو، غیبت نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، چغلی نہ کیا کرو، لوگوں پر الزام بہتان نہ لگایا کرو، کلمہ کفریہ نہ کہا کرو، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ والوں کے خلاف زبان استعمال نہ کیا کرو. پھر بھی کرتے ہیں. کان میں کوئی غلط آواز نہ پڑے، کان کا پرہیز کرو. اسی طرح ہاتھ پاؤں کا پرہیز، کسی کو نقصان نہ دو. اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کرو. ان سارے کاموں سے تو امبیسڈر صاحب کو منع کیا گیا تھا. تم نے میرا نائب بن کے یہاں زندگی گزارنی ہے. اب یہی وہ لمحہ فکریہ ہے، یہی وہ ایک تھاٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہم سب اس عاجز سمیت ہم سب اپنا اپنا گریبان جانیں، اپنے آپ سے پوچھیں. کسی کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں. جی نہیں، میں تو بہت اچھا ہوں، آپ سے کون پوچھ رہا ہے؟ یہ حساب تو آخرت میں ہوگا، وہاں پہ آپ کو جواب دے دیجیے. جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبان کو کر دیا جائے گا بند، اور ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ران بولے گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، سارا ڈیٹا تو ہم کو دے گا. بعض لوگ اس میں بھی سوال کرتے ہیں جی صرف زبان میں صلاحیت ہے بولنے کی، باقی اعضاء میں تو ہے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیسے انہیں بلوائیں گے؟ اس کا ایک سادہ سا جواب جو اہل ایمان دیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب بلوانا ہو تو بلوا دیں گے، اس میں وہ چیز مشکل بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج کا ڈیجیٹل زمانہ ہے، آج کے حساب سے مثال دی جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک گھر میں، ایک دفتر میں 4-5 جگہوں پہ مختلف کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور ہر کیمرہ اپنی اپنی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے. پھر ایک سینٹرل جگہ پہ اس کو بھیج رہا ہوتا ہے. کافی اتنی مثال.
تو یہ آزاد تو ہمارے غلام تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ کے غلام ہیں. تو ڈیٹا تو اسٹور ہو رہا ہے، کان میں جو جاتا ہے، جو بھی آواز جاتی ہے اسٹور ہو رہی ہے کہیں پہ. زبان جو بولتی ہے وہ اسٹور ہو رہی ہے. آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ پکچرز، ویڈیوز، ہر چیز جو اس پردے پہ جاتی ہے اس کے ریفلیکشنز اسٹور ہو رہے ہیں. میموری کارڈ تو اللہ نے لگا کے بھیجا ہے. تو آخرت میں اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کان سے کہیں بھی بتاؤ. جیسے آپ میکسم مثال لیتا ہوں کہ کمپیوٹر کے سے ڈیٹا لینا ہو کوئی، تو آپ کیا جا کے کہتے ہیں کمپیوٹر صاحب ڈیٹا باہر نکالو؟ نہیں، بس جاتے ہیں ایک چھوٹی سی یو ایس بی کنیکٹ کرتے ہیں، ایک کمانڈ دیتے ہیں، سارا ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں. بس قبر میں بھی فرشتے آ کے وہ جو سوالات پوچھیں گے وہ یہ تھوڑی ہے کہ جس طرح ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں اس طرح تو بندہ جو بھی بول دیتا ہے، کیا مشکل بات ہے. تو وہ تو دل کے اندر کیبل لگائیں گے، بس جو ہوگا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا، ختم ہوگی بات. تم نے نبی کو نبی سمجھا تھا تو دل میں موجود ہوگا نا. رب کو رب سمجھا تھا دل میں موجود ہوگا. دین اسلام کی عظمت تھی دل میں موجود ہوگی، نکلے گی. اسی طرح کان سے ڈیٹا نکال لیا جائے گا اور آنکھوں سے، شرمگاہ سے، مختلف جگہوں سے. اور قرآن نے بڑی عجیب عجیب باتیں، یعنی ہمارے لیے بڑی عجیب ہے، کہا کہ اس وقت جب اس کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے تو یہ ان سے مخاطب ہوگا اور وہ کہے گا کہ تمہاری ہی لذت کی خاطر تو میں یہ گناہ کرتا تھا اور آج تم ہی میرے خلاف کھڑے ہو. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہم زندگی بالکل اس کے برعکس گزار رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جو خلیفہ کی طرح زندگی گزار رہا ہے ہوا ہے، ورنہ زندگی بالکل اپوزٹ گزر رہی ہے. اور اس کی مثال اسی کام چور نکمے آفیسر کی سی ہے کہ جو سیلری پوری لیتا ہے، میڈیکل الاؤنس پورا لیتا ہے، ٹرانسپورٹیشن پوری لیتا ہے، ہاؤس الاؤنس پورا لیتا ہے، فرنج بینیفٹ سارے لیتا ہے، لیکن جب کام کی بات کی جائے تو وہ کہتا ہے یہ بات کو سنا کر، بس سیلری مجھے مہینے ملنی چاہیے، میری ساری سہولیات مجھے ملنی چاہیے، کام کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. تو ہم بھی اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق اور ان چیزوں کے وعدے کیے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے وسیع خزانے رزق کے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو تو دیتے ہی ہیں، غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ دہریے جو بالکل خدا کے وجود کے ہی انکاری ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. اتنا وقت اللہ کے بندے کو فرق نہیں پڑتا. جیسے دنیا میں بھی بعض بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے لنگر خانے کھولے ہوتے ہیں، مان لوگوں کو 3 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے، تو اللہ نے اتنا وافر دیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آنے والے سے یہ نہ پوچھو کہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کہوں کہتے ہیں بس جو کھانے کے لیے اس کو کھلاؤ. اتنا وافر ہوتا ہے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں حساب نہ لو، بس جو آ جاتا ہے نا اس ٹائم اس کو کھانا کھلاؤ. تو اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتے کہ اچھا یہ تو نان مسلم ہے اس کو نہیں دینا اور یہ دہلی ہے اس کو نہیں دینا، ہاں مسلمان کو دینا. اتنے خزانے. آپ سوچتے نا انسان تو پھر انسان ہے، جانور نہیں کھا رہے. جانوروں میں کتنی کتنی مخلوق ہے، کہاں کہاں ہے. ہمارے حضرت نے پہلے ایک حدیث سنائی، میرے لیے نئی بات تھی، بڑی عجیب بات. کہنے کی ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، کیونکہ ہم کلامی کرتے تھے، ڈائریکٹ بات کرتے تھے، پوچھا کہ یا اللہ اگر بالفرض پوری دنیا آپ کی نافرمان ہو جائے، بالفرض، پھر آپ کیا کریں گے؟ پوری دنیا، تمام مخلوق. خیر قیامت والے دن بھی ایسے ہی ہونا ہے.
کو حکم دوں گا. چوپایا اسی جو عام طور پہ 4 ٹانگ والا جانور ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. میں اپنے چوپایوں میں سے ایک چوپائی کو حکم دوں گا، وہ اس پوری کی پوری دنیا کو کھا جائے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ، دنیا اتنی بڑی ہے، وہ چوپایا جو اس کو ایک نوالے میں کھا لے گا وہ کتنا بڑا ہو، تو وہ چوپائی کہاں ہے؟ تو اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہے ہیں. اب یہ اور ایک گریٹر میننگ کی طرف اشارہ ہے. حضرت صاحب نے یہ حدیث بیان کی اور پھر کہا کہ اسپیس کے اندر ہم مختلف پلانٹس ہیں، کچھ کو جانتے ہیں اور بہت ساروں کو نہیں جانتے. کہا ایک چیز سائنسدانوں کے نالج میں ہے جس کو بلیک ہول کہتے ہیں، اور بلیک ہول کے بارے میں بھی سائنٹسٹ زیادہ نہیں جانتے. بس اتنا پتہ ہے کہ جو پتھر یا ستارہ بلیک ہول میں داخل ہو جائے اس کے بعد وہ پھر دوبارہ اسپیس میں نظر نہیں آتا. اب اللہ عالم ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، کسی اور ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے. ساری تھیوریز ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سب کر رہے ہیں، کیونکہ آج تک بلیک ہول کے اندر تو دور جانا، اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکا. تو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بلیک ہول وہ چیز ہے کہ جو بھی اس میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. ہمارے آزاد فرمایا کہ ممکن ہے یہ بلیک ہول ہی وہ اللہ تعالیٰ کے چوپائے ہو، کیونکہ جو بھی ستارہ اپنے آربٹ سے نکلے گا تو اپنے آربٹ سے نکلتے ہی سامنے اس کا ٹاکرا کسی نہ کسی بلیک ہول سے ہوگا اور وہاں جا کے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی وسعتیں کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کتنی ہے، کتنی بڑی یونیورس ہے. ہم ابھی تک اس کو پورا دیکھ بھی نہیں سکتے، اور جتنی بھی اس میں مخلوق ہے اللہ سب کو رزق دے. یہ چھوٹا سا ایک پلانٹ ارتھ، اس میں ایک چھوٹا سا ملک پاکستان، اس میں ایک چھوٹا سا شہر لاہور، اور اس میں ایک چھوٹا سا انسان میں اور آپ اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے انتہائی پریشان رہتے ہیں. بالخصوص گزشتہ چند دنوں سے ہر دوسرا بندہ جی مہنگائی بہت ہو گئی، مہنگائی بہت ہو گئی. آپ سوچیں کہ جب سے یہ مہنگائی ہوئی ہے آپ ایک رات بھی بھوکے سوئے؟ آپ کی بیوی بھوکی سوئی ہے، بچے بھی بھوکے سوئے ہیں ایک رات؟ یا کوئی ایک دن یا ایک رات آپ کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو، یا آپ کے اوپر کوئی چھت ہی نہ ہو، آپ کو کھلے آسمان میں سونا پڑ گیا؟ انسان کا عقیدہ ایک بڑی مضبوط چیز ہے. عقیدہ یہ ہو، بزرگ فرماتے تھے زمین لوہے کی ہو جائے، آسمان تانبے کا ہو جائے، یعنی نہ زمین سے کچھ اگے نہ آسمان سے کچھ برس سکے، میرا ایمان اور یقین ہے اللہ مجھے پھر بھی پالے گا. عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اس میں جو ڈسٹریکشن ہے نا وہ ہے سبب کی. عام طور پہ لوگ مثال بھی دیتے ہیں، او بھائی سبب اختیار نہ کرو تو پھر اللہ کیسے کھلائیں گے. کہتے بھی ہیں نا کہ آٹا گھر میں پڑا ہو پھر بھی آپ اس کو نہیں کھا سکتے جب تک خاتون نہ اٹھے، روٹی نہ بنائے، گوندے نہ، روٹی نہ بنائے، پھر اس روٹی کو آپ منہ تک نہ لے کر جائیں، چبائیں نہیں. یہ باتیں درست ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کیا، یہی کر کے دکھایا نا. اگر اسباب اختیار نہ کرنے کا حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بھی جنگ میں شریک نہ ہوتے. مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، خواتین رابطہ کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے لیے وظیفہ بتا دیں.
سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی وظائف بہت قیمتی ہیں. سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. میں جو بھی وظیفہ بتاؤں گا 5 وقت کی نماز کے بعد وہ کام کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات، ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا. اگر ہر چیز کا وظیفہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے کوئی وظیفہ پڑھ دیتے اور کفار کا پورا کا پورا لشکر نصف نابود ختم ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زرہ پہنی ہے، آرمر، بڑی آرمر پہنا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، سوار ہوئے ہیں، سفر کیا. اس زمانے کا سفر بھی بہت مشکل ہوتا تھا. پھر وہاں جا کے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، حتیٰ کہ بعض جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے، تکلیف بھی ہوئی. اگر ہر کام کا وظیفہ ہی ہوتا، بالخصوص خواتین میں یہ چیز بہت ہوتی ہے، وہ ہر چیز کا وظیفہ ہی پوچھتی ہیں کہ اگر ہر چیز کا وظیفہ ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے سے بڑھ کر کوئی الفاظ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ پڑھ دیتے، نہ کوئی جنگ ہوتی، نہ کچھ. کافر وہیں پہ بھی ہلاک ہو جاتے. تو ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا گیا. آج یہ بھی عقیدہ بن گیا کہ لوگ کہتے ہیں، جب کہنا کہ اللہ کی ذات رازق ہے، ہاں جی ہاں بالکل، روٹی تو اللہ ہی دے دیتے ہیں، مسئلہ تو گاڑی کو ٹھیک ہے. روٹی تو اللہ کھلا دیتے ہیں، پاکا نہیں آتا، روٹی تو اللہ دے دیتے ہیں، مسئلہ تو گاڑی کو ٹھیک ہے. تو یہ عقیدہ بھی درست کرنا ضروری کہ جو لفظ رزق ہے نا، اس رزق کے اندر شامل کیا گیا ہے. پہلے اس کو سمجھیں کہ روٹی اور سالن جو منہ کے ذریعے کھاتے ہیں، صرف یہ رزق نہیں ہے. رزق کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان زندگی میں جس سے نفع اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا رزق ہے. گھر رزق ہے، گاڑی رزق ہے، کپڑے، جوتے، سردیاں ہیں، سویٹر پہنے ہوئے ہیں، جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، یہ رزق ہے. گرم ٹوپی رزق ہے، حتیٰ کہ بیوی رزق ہے، اولاد رزق ہے. گھر کے اندر جو فریج ہوتا ہے یہ رزق ہے. گرمیوں میں اے سی چلاتے ہیں، رزق ہے. سردیوں میں ہیٹر چلاتے ہیں، رزق ہے. گویا ہر چیز انسان کا رزق ہے جس سے وہ زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے. رزق اتنا محدود لفظ نہیں ہے کہ وہ روٹی اور سالن کے اوپر آپ فٹ کریں. ہر چیز رزق ہے، اور یہ سب کا سب رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ عقیدہ درست کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے نا کئی موقعوں پر اپنی قدرت کا اظہار کی کہ میں کیا کر سکتا ہوں. دنیا میں چلنا کیسے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے. لیکن قدرت اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ طاقت کیا رکھتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں پر دکھا دیا تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کتنی ہے. چنانچہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی ملاقات سے اولاد کا وجود دنیا میں آتا ہے. بات درست ہے، یہ سنت اللہ، عادت اللہ، ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوگا، قیامت تک ایسا ہی ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر کے دکھا دیا. اب والدہ ہیں، والد نہیں، انہیں نکاح نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اللہ جو چاہے کر وہ نطفہ جو ہے وہ ان کے رحم میں پہنچا دیا اور حاملہ ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کو دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اسباب کے تم محتاج ہو، میں محتاج نہیں ہوں.
اچھا انسان کی عقل اور لاجک کہتی ہے چلو یہ بات تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھی ماں ہے تو بچے کا وجود ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ماں اور باپ دونوں ہی نہ ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ نہ ماں تھی نہ باپ تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بغیر آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ پھر انہی کی پسلی میں سے اللہ نے اما حوا کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو یہ قدرت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ کی عظمت ہے، سنت اللہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قدرت اللہ اور چیز ہے، سنت اللہ اور چیز ہے۔ اب رزق کے اندر بھی ہمیں ایگزامپل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو سنت اللہ یہی ہے کہ آپ کچھ سبب اختیار کریں گے، کچھ کوشش محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیں گے اور پھر اس سے انسان کا گزارا ہوگا۔ لیکن قدرت اللہ کیا ہے، طاقت اللہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اس کا اظہار فرمایا، جس میں قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مدت 40 سال غالباً بغیر کسی سبب کے رزق دیا، من و سلوہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو پالا۔ اب من و سلوہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک بہت بڑے میدان میں بھٹک گئی تھی قوم، واقعہ تو بہت طویل ہے، بس سمجھنے کے لیے کہ یہ ان کو پنشمنٹ ملی تھی، اللہ کی طرف سے ایک جیل تھی کہ اس میدان میں بھٹکتے رہے اتنے سال اور نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام کیا۔ تو سلوہ جو تھے وہ کیا چیز تھی اور من کیا چیز تھی؟ یہ ایک خاص قسم کا پرندہ تھا جس کے پورے جھنڈ کے جھنڈ تھے، اور وہ اسی گراؤنڈ میں جو ہے نا ان کے ارد گرد دکھتا تھا۔ پرندے کی عادت ہے کہ انسان اس کے قریب ہے تو اڑ جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ جب کسی کا دل کرتا تھا کھانے کو تو وہ جا کے پرندہ آرام سے پکڑ لیتا تھا، پرندہ بھاگتا نہیں تھا۔ تو یہ اس کو پھر بھون کے آگ کے اوپر باربیکیو کھا سکتا ہے۔ یہ سلوہ تھا، یہ رزق تھا، جتنے چاہو کھا لو۔ پرندے کا گوشت ویسے لذیذ ہوتا ہے، اور نمکین کھا کر کے خاص کر بندہ تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے کچھ سویٹش ہونی چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے۔ تو من جو ہے کہ اسی میدان میں درخت تھے، ان میں سے ایک جیلی کی طرح کا سبسٹنس نکلتا تھا، یہ اس کو انگلی سے نکال کر چاٹ لیتے تھے تو وہ شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی۔ تو ان کو نمکین بھی ملتا تھا کھانے کو اور سویٹش ملتی تھی۔ اب چونکہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، اسی میدان میں تھے، تو دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا ہوا تھا۔ آخر انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی کا چشمہ جو ہے وہ نہر ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ جو بچے اس دوران پیدا ہوئے وہ کپڑوں سمیت پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے ہی اسباب ختم کر کے کہ بھی کوئی فیکٹری نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، ہر قسم کا سبب چھڑوا کر براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ان واقعات کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم واپس اپنے اسی پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ اشرف المخلوقات معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہماری قوم کسی دوسرے ملک میں جا کر حرکتیں کرتی ہے، پکڑی بھی جاتی ہے، یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ نے اسی کو کہا جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اور اس نے بھی خلیفہ بن کر ثابت کیا، وہ ہے اشرف المخلوقات۔
اس نکمے آفیسر کی طرح کام تو نہ کریں، تنخواہ پوری مانگیں، بینیفٹس پورے مانگیں، سہولیات پوری مانگیں، تو کیا یہ بات ہمیں جچتی ہے، سچتی ہے؟ آخری درجہ تو یہ تھا کہ کم از کم فرائض پر تو عمل کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، کم از کم اس کو تو بندہ اہتمام سے پڑھے۔ سال بعد پھر روزے آتے ہیں، سال بعد زکوٰۃ آتی ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، اتنے اعمال تو کم از کم کریں نا۔ یہ کم از کم ہے، یہ ریڈ لائن ہے۔ جو اتنا بھی نہ کرے وہ تو نکل گیا باہر۔ اور تقرب اللہ کے لیے کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر رزق کی برکتیں ایسے کھول دیتے ہیں خزانوں کے منہ، اللہ کہ بغیر سبب کے، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جب بندے کا گمان نہیں جاتا، دھیان بھی نہیں جاتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور پھر جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کا مطلب سمجھنے کے لیے اتنی بات جاننا ضروری ہے کہ توکل کے لفظ میں اسباب جو سنت اللہ ہے اس کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ بعض کا اتنا عام مسلمان کسی سے پوچھے توکل کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا، اللہ پہ اتنا ہے کہتے ہیں بس اس کو توکل کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ ایسا کیا بھی کہ خلفاء کی اور علماء اور مفتیان بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مجلس تھی، خاص مجلس تھی، تو میں کہ توکل کی کیا تعریف ہے؟ تو اتنے سمجھدار مجمع میں بھی لوگوں نے یہی کہنا شروع کیا، یہ عاجز بیٹھا ہوا تھا خادم کی حیثیت سے، کہ سارے اسباب چھوڑ کر اللہ پہ یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ الفاظ مختلف تھے، کم و بیش بات یہی تھی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جتنے اسباب موجود ہوں 100% اختیار کر کے اب نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اب یہ اتنی سادہ سی بات ہے جس کو آج کا اچھا خاصا مسلمان نہیں سمجھتا، کہ وہ جو ایک صاحب آئے انہوں نے اپنی سواری بس باہر کھڑی کر دی، اندر چلے گئے، کسی نے کہا آپ نے باندھنا نہیں، توکل تو اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا کہ یہ توکل نہیں ہے، اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل۔ تو اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو چھوڑنے کا کس نے کہا؟ ہاں جتنے ہو اتنے اختیار کر۔ میرے شیخ غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے رہتے ہیں، تو یہ میڈیسن کے تاجر تھے بہت بڑے، یعنی حضرت نے مجھے بتایا کہ 70s کے اندر ان کے اوپر جو انکم ٹیکس آیا تھا ان کے بزنس پہ وہ 2 لاکھ روپے تھا، حالانکہ اس کو ٹیکس بھی بہت تھوڑا تھا، ان کا کاروبار اربوں خربوں میں تھا۔ اچھا وہ شیخ تھے، توکل پر اور اللہ پر یقین کے بیانات کرتے تھے، لیکن جب وہ دکان بند کرتے تھے نا، تو عام لوگوں کی دکان جب شٹر بند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف 2 کنڈے ہوتے ہیں، تو وہ 2 تالے لگا کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت صاحب کی جب دکان بند ہوتی تھی تو شٹر کے بند کرنے کے بعد 2 تالے وہ، اور پھر ایک کینچی تالا ہوتا ہے، دکانداروں کو پتا ہے، اس میں کوئی 2-3 تالے اور لگ جاتے ہیں، تو 5-6 موٹے موٹے دیسی قسم کے تالے نا حضرت صاحب کی دکان پہ لگے ہوتے ہیں۔
کسی نے اعتراض کیا کہ جی آپ بڑا توکل کرتے ہیں، آپ سے زیادہ تو عام دکاندار کو توکل ہے، وہ 2 تالے لا کے رکھا، آپ کی دکان کو 6 تالے پڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر اس پر بیان کیا اور بیان میں اس کا جواب دیا کہ میرے بھائی توکل اس کو نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو اور نتیجہ نہ بچو۔ انہوں نے فرمایا کہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب نتیجہ اللہ کو چھوڑ دیا۔ اب اگر پیچھے کو واقع ہو جاتا ہے، کوئی چوری ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب میرے دل میں یہ خیالات نہیں آئیں گے کہ میں یوں کر لیتا تو بچ جاتا، میں وہ کر لیتا تو بچ جاتا، اضافی تالا لگا لیتا بچ جاتا۔ ماتے اب میں کیا کہوں گا، میں جانوں یہ اللہ کی جانب سے سبب میں نے پورا اختیار کر لیا۔ اب اگر نقصان ہو کے لکھا ہوا تھا، اب مجھے ادھر ادھر شیطان بھٹکائے گا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب سبب اختیار کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت توکل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو اب اس کو اللہ کی طرف یا اپنے نصیب کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں میں کاش یوں کر لیتا تو بچ جاتا، میں یوں کر لیتا تو بچ جاتا۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت اللہ بھی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن اسباب پر 100% یقین رکھنا یہ تو جہالت کی بات ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں آئے گی جب تک آپ بھی کچھ نہیں کرو گے۔ آپ کے پاس جو سبب ہے، کوئی دکان ہے، کوئی جاب ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی ٹھیلا ہی ہے، آپ اس کو پوری طرح دیانتداری کے ساتھ اور جو دنیا کی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اسباب اس کے مطابق اس کو پورا چلائیں، اب نتیجہ کیا بچے۔ اس لیے کہ اسباب کا اختیار کر لینا یہ ہمارے بس میں ہے، اور پھر اس پر نتیجہ صادر کرنا یہ اللہ رب العزت کی مرضی۔ دوسری ایک اہم بات سمجھنا ضروری کہ ہر چیز میں رزق کر کے نا خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ آج کل یہ بات بھی بہت چلی ہوئی ہے کہ بس پاکستان کو چھوڑو کہیں چلے جاؤ۔ پرسوں ایک صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ بھی جس کے پاس 4 پیسے ہیں جو نکل سکتا ہے وہ ابھی نکل جائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یعنی پاکستان کا خدا اور ہے، امریکہ کا خدا اور ہے، برطانیہ کینیڈا کا خدا اور ہے، تو ٹھیک ہے نا، اس کے ریسورسز زیادہ ہے تو اس خدا کے پاس لے۔ پاکستان والے خدا کے پاس تو ریزروز ختم ہو گئے، ڈالر ختم ہو گئے، تو اب پھر جاؤ کسی امریکہ والے خدا کے پاس جاؤ، کینیڈا والے خدا کے پاس جاؤ۔ وہ ایک نوجوان کا کسی اللہ والے سے تعلق تھا، کبھی کبھی آتا تھا ملنے، تو ایک دن آیا، اس نے کہا حضرت بس آخری مسافہ کرنے آیا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ میں کہا حضرت میں یہاں پہ بس معاشی تنگی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میں فلاں علاقے میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ میں اچھا چل مسافہ کر لیتے۔ اچھا وہاں جاؤ گے تو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا ہے۔ اب وہ ذرا چونکا، اس نے کہا حضرت وہاں کوئی اور خدا ہے؟ میں نے کہا اگر وہاں بھی یہی خدا ہے تو پھر وہاں لینے کیا جا رہا ہے؟ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ انہی حالات میں جب بعض اوقات عام لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کے بارے نہارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کی مثالیں دیتا ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ موجودہ حالات کی مثالیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن حدیث کی بات سنتے کہتے ہیں وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، صحابہ کی، وہ صحابہ تھے، بڑے لوگ تھے، ہم تو عام لوگ ہیں، فوراً اپنے کو فٹ کرتے ہیں۔ یہ کووڈ گزرا، کووڈ میں کتنے کاروبار بند ہو گئے، کتنی دکانیں، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن کتنے لوگ جو ہیں وہ لاکھ پتی سے کروڑ پتی اور کھرب پتی ہو رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔
سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور بھی مجھے ایک صاحب ملے، لکڑی کا کام کرتے تھے، ترخان تھے، اللہ نے ترقی دی، بڑے ٹھیکیدار بن گئے. تو وہ خود کہنے لگے، آتے تھے ملنے سے محبت سے، بہت ہو گیا اللہ تعالیٰ میں. تو کہنے کہ بس میں آپ کو ملنے آتا ہوں، کام ہم تو ہوتا رہتا ہے. تو کہنے کہ حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، کام نہیں ہے. کہنے کہ آپ یقین کریں کہ میں اکثر معذرت کر رہا ہوتا ہوں، میں کام پکڑ نہیں سکتا، اتنا میرے پاس کام ہے. کہنے کہ اس وقت اللہ کے فضل سے میں نے، جب انہوں نے بات بتائی، چند سال پرانی بات ہے، کہنے کہ اس وقت میں ڈیفینس میں 8 گھر ہیں پورا مکمل اس کا لکڑی کا کام میرے ذمہ ہے. میرے پاس اور ٹیم نہیں ہے کہ میں مزید کام پکڑ سکوں. اور کہنے کہ لوگ جان نہیں چھوڑتے. پھر انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، میں تکبر سے نہیں کیا. تو یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. قوم عرب کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، بڑے بڑے اونچے لمبے قد والے، اور بڑا تکبر کیے ہیں انہوں نے. ہے ہم جیسا کوئی ساتھ نہیں آئے، بڑی طاقت، بڑا قد. جب ان پہ عذاب آیا تو عذاب کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوقات اتنی ہے کہ تمہیں ہوا سے اڑا دوں. جیسے وہ کوئی دو بندے ہو نا آپس میں، ایک پہلوان ٹائپ ہو، دوسرا بیچارہ کمزور سا ہو، وہ کہتا میں تو پھونک ماروں گا تو اڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری طاقت، تمہاری حکمت، ان کی کیا ہوگا، تمہیں ہوا سے اڑا کے ماروں. اور ایسا ہی ہوا، ان پر عذاب آیا ہوا کا. ہوا ان کو اٹھاتی تھی اور اوپر لے جا کر، جیسے گولا ہوتا ہے نا ہوا کا، اس میں چیزیں آپس میں ٹکراتی، یہ آپس میں ان کو پٹکا جاتا تھا. پھر زمین پہ ان کو پھینک دیا جاتا، پھر ہوا اٹھا لیتی، پھر پٹک، پھر نیچے پھینک دیتی. اسی طرح یہ سارے حالات ہوئے. لیکن اسی وقت میں، اسی علاقے میں، اسی قوم کے، قوم عاد کے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوئے، ان کے لیے وہ ہوا ایسی تھی جیسے خوشگوار موسم ہوتا نا. کبھی موسم اچھا ہو جائے تو بندہ کہتے ہیں یار آج تو باہر بڑا اچھا موسم ہے، چلو آج باہر سین میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اس موسم. اہل ایمان اسی طوفان کے اندر اس کو انجوائے کر رہے تھے. اور جتنے کافر تھے ان کے لیے وہ ہوا ایسی تھی کہ ان کو اٹھا کے پٹک دیتی، زمین پہ پھینک دیتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے. پاکستان کے حالات جیسے بھی حال ہے، آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو 1 to 1 کی بات ہے نا. بھائی اگر پورے محلے میں کسی کو بالفرض کھانے کو نہیں ملتا، مجھے مل رہا ہے تو میرا کیسے تھا؟ میری گاڑی اللہ چلا رہے ہیں، بس مجھے اور کسی سے کیا کرنا. یہ تو ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہے، اپنے تعلق کو ڈیولپ کرنا. تو جہاں سے یہ دوسری بات میں نے شروع کی تھی کہ رزق کے اندر خواہشات والا چیپٹر مکس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک ہے انسان کی ضروریات اور ایک ہے انسان کی خواہشات. خواہشات والی فہرست کبھی بھی زندگی پر پوری نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. یعنی دنیا کا جو امیر ترین آدمی ہے اس وقت، جو ٹاپ 10 میں سے، آپ ان سے مجھے تمہاری خواہشات پوری ہوں گے نہیں، اس کی لسٹ آپ سے بھی لمبی ہوگی. کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جب اسے زندگی میں چیزیں مل جاتی ہیں نا، وہ اور ان چیزوں کی خواہشیں کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی. مثلاً ایک نوجوان ہے، ابھی اس نے کوئی ڈگری کی ہے، ابھی اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے، اب وہ پیدل ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے سائیکل ہی مل جاتی سائیکل، کیا خیال ہے؟ وہی رک جاتا ہے، کہتا ہے میری زندگی میں کوئی خواہش نہیں جناب. کہتا ہے موٹر سائیکل والے تو شروع کر کے گزر جاتے ہیں، یا اللہ مجھے موٹر سائیکل ہی لے دے. اللہ اس کو موٹر سائیکل لے دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پھر بس ہو جاتی ہے، نہیں کہتا اللہ بارش ہوتی ہے گیلا ہو جاتا ہوں،
آندھی طوفان آتے ہیں، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، یا گاڑی لیتے ہیں. اچھا گاڑی مل جاتی ہے تو رک جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہتر گاڑی، اس سے بہتر گاڑی. پھر وہ خواہش کرتے ہیں کہ میری گاڑی الگ ہو، بچوں کی الگ ہو، بیوی کی الگ ہو. اور جن کی یہ بھی پوری ہو جاتی ہے پھر وہ ہیلی کاپٹر اور جہاز کی طرف جاتے ہیں. ایک صاحب جن کو میں جانتا ہوں، وہ انجینئر تھے کہ ایئر کرافٹس کے، یو کے میں ہوتے ہیں، تو وہ جہازوں کی ریپیئرنگ وغیرہ کرتے ہیں. کہنے لگے کہ ہمارے پاس سعودیہ سے شاہی خاندان کا کوئی پلین تھا، وہ ریپیئرنگ کے لیے آیا. تو وہ خود تو مسلمان ہے. کہنے لگے گوروں کی آنکھیں دیکھنے والی تھی کہ جب وہ جہاز کے اندر گئے ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی، حتیٰ کہ جو ٹوائلٹ تھا اس ٹوائلٹ کے اندر جو ٹیپ تھے، نلکے لگے تھے، وہ بھی سونے کے تھے، جو واش بیسن تھا وہ بھی سونے کا، حتیٰ کہ جو پاٹ تھا وہ بھی سونے کا تھا. ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی. جناب خواہشات اور رزق کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ جو چند ایک نام ہے نا، بل گیٹس، ایلون مسک، اس قسم کے جو لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، پھر یہ جہاز بھی کئی خرید چکے ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں راکٹ ہونا چاہیے، کسی اور سیارے میں جانا چاہیے. خواہشات کی لسٹ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ایک اصول پلے باندھ ہے. خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. پچھلی پوری ہو گئی، اگلی لسٹ ہے. اس میں ہمیشہ فرق رکھنا چاہیے. اگر بندہ اس میں ڈفرینشیٹ کر کے دیکھے نا تو فوراً بات واضح ہوتی ہے، اللہ تو میری ضرورت سے بہت زیادہ رزق مجھے دے گا. ہاں وہ خواہشات کی لسٹ پوری نہیں ہوگی تو کبھی بھی نہیں ہوگی. ایک بیڈ سے بہتر بیڈ مل جائے، پرانے پردوں سے نئے پردے مل جائیں، پرانے کارپیٹ سے نیا کارپیٹ مل جائے، چھوٹے گھر سے بڑا گھر مل جائے، یہ خواہشات تو جنم لیتی رہتی ہیں. تو رزق کی جب بات ذہن میں آئے اور شیطان کہے کہ بس اب سانس بند ہو گیا، مر گئے، لٹ گئے، بھاگو پاکستان سے، تو فوراً اپنے ہوش واپس لے کر آئے اور سوچیں کہ میرا رزق جو میری ضرورت ہے وہ کتنا مل رہا ہے، اور جو خواہشات اور میری فیوچر پلاننگز ہیں وہ کتنی زیادہ ہے. تو جب آپ اس طرح محاسبہ کریں گے، یقین جانیے آپ کو پتہ چلے گا کہ میری ضرورت سے تو مجھے بہت زیادہ دیا جا رہا ہے. مجھے تو کئی خاندانوں کا رزق دیا جا رہا ہے کہ اگر آج میں بانٹنا شروع کر دوں کئی خاندان بڑھ سکتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب کو ایک بندہ ملنے آیا، تو انہوں نے کہا مجھے اس کے نا مالی حالات پتہ تھے، گھر کے حالات کیسے ہیں، بہت اسٹرانگ بندہ تھا فائنینشلی. تو کہنے کہ مجھے ملنے آیا، تو میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بس گزارا ہے. اچھا یہ تو آ جاتا دوسرے بندے کی زبان پہ، حضرت بس گزارا ہے. کہنے کہ میں نے بہت ڈانٹا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس وقت اپنے گھر کے علاوہ 40 خاندان اور پال سکتے ہو اور کہتے ہو گزارا. کیوں تمہاری زبان چھوٹی ہو گئی؟ اب تو وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کا. لوگوں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی شکوے کرتے ہو. جب بھی رزق کی بات ٹینشن تک پہنچ جائے دماغ میں، کیونکہ شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے. یاد رکھیں شیطان کے مقاصد میں ایک مقصد بیسک یہ ہے کہ انسان کو پریشان رکھے. پریشان آدمی کبھی عبادت نہیں کر سکتا. عبادت پرسکون آدمی کرتا ہے. قرآن پڑھنا ہے پرسکون ہوگا وہ پڑھ سکے گا، نماز پڑھنی ہے پرسکون ہوگا وہ پڑھ سکے گا، ذکر کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، جو پرسکون ہوگا وہی کر سکے گا. تو سکون کو برباد کرنا یہ شیطان کا یہ پرائرٹی ٹارگیٹ ہے. اب وہ سکون بعض میں بیوی کے ذریعے خراب کرتا ہے، بچوں کے ذریعے خراب کرتا ہے، معاش کے ذریعے خراب کرتا ہے، کاروبار کے ذریعے، جاب کے ذریعے خراب کرتا ہے. اس کے پاس کئی ٹول ہیں. تو جب بھی آپ کو رزق کے بارے میں پریشان کرے کہ دیوالیہ ہو گئے، مر گئے، تو اس وقت سوچیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں اور خواہشات، ان کو الگ کریں. جب آپ الگ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے تو میری ضرورت سے بہت زیادہ مل رہا ہے. تیسری
عادت، بہت ساری عادت انسان نے اپنے اندر سے جو بری ہیں وہ ختم کرنی ہوتی ہیں، چھوڑنی ہوتی ہے. ایک عادت ضرور چھوڑ دیں، اور وہ ہے کمپیرزن، تقابل. اس کو کیا ملا، مجھے کیا ملا، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے. یہ اتنی بری عادت ہے، چاہے مرد میں ہو عورت میں ہو، یہ آپ کا ہمیشہ بجٹ آؤٹ کرتی ہے. کیا تھا جی، آپ کسی عزیزوں کے یہاں گئے ملنے کے لیے، بیگم صاحب نے ان کے صوفے دیکھ لیے. اب واپس آ کے وہ صوفہ دماغ میں صاف کیا، پھنسا ہوا کہ وہ اس ڈیزائن کا صوفہ چاہیے. صوفے ہیں گھر میں لیکن وہ والا نہیں ہے. پردے دیکھ لیے کہ وہ والے پردے نہیں، ان کا بیڈ دیکھا ویسا نہیں. اور مرد ایک دوسرے کی گاڑیاں دیکھ رہے ہوتے کہ میرے پاس پرانے ماڈل کی، اس کے پاس نئے ماڈل کی. تو یہ جو تقابل ہے نا، یہ بہت برا ہے. اپنے بچوں میں بھی کوشش کریں کہ بچہ کسی کی چیز دیکھ کر مانگے تو اس کو یہ بتائیں کہ اب چونکہ آپ نے دیکھ لی ہے نا کہ آپ کے کزن کے پاس یا فلاں دوست کے پاس، اب میں نے نہیں دیکھی، کوئی اور چیز دے دیں، تاکہ اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو کہ بھی دیکھ کر میں نے چیز نہیں مانگی. کسی کا کھلونا دیکھ لیا اپنے پاس گھر میں ڈھیر پڑا ہو، لیکن نہیں مجھے یہ بات ایسا ہی چاہیے. تو بچے کی ٹریننگ کریں کہ بیٹا کسی کی چیز دیکھ کر آپ کے منہ پانی کریں. ہمارے حضرت، اللہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے یہ چیز حضرت شیخ غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دی، کیا کہ بازار جانے سے پہلے جتنی ضروریات ہوتی ہیں نا اس کو کاغذ میں لکھ لیتے ہیں. بھائی ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، چینی چاہیے، پتی چاہیے، برتن چاہیے، گلاس چاہیے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو کہنے لگے حضرت نے ہمیں سکھایا تھا کہ بھی اپنی ضروریات کو نا کاغذ میں لکھتے رہو. جب آپ کی لسٹ بن جائے کہ یہ میری ضروریات، پھر آپ مارکیٹ جاؤ. یہ تربیت کے لیے کہتے ہیں. اب جو چیزیں لسٹ کے اندر ہیں صرف وہی خریدنی ہے. ہوتا کہ بندہ مارکیٹ جاتا ہے اور کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، وہ یار یہ بھی میری ضرورت ہے. فرمائے یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی یہ لسٹ میں موجود ہوتی ہے. یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اس کی طلب پیدا ہوئی. بھول جانا اور بات ہے، کوئی چیز ضرورت کی واقع تھی اس وقت نہیں یاد آ رہی تھی مارکیٹ میں، وہ اور چیز ہے. لیکن دیکھا دیکھی چیزیں اٹھاتے جانا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں یہ جو دکانداری کا ٹرینڈ چینج ہوا، یہ انسان کسی سائیکالوجی کی وجہ سے چینج ہوا. ہمیں یاد ہے بچپن میں دکانیں ہماری کیسی ہوتی تھی کہ دکان میں جہاں آگے کاؤنٹر ہوتا تھا، دکاندار کاؤنٹر کے پیچھے ہوتا تھا. ابھی بھی بعض چھوٹے علاقوں میں ایسی دکانیں، تو آپ جا کے اس کو بتاتے ہیں مجھے یہ چاہیے کہ وہ چیزیں نکال کے دے دیتا ہے، بس وہ بندہ ضرورت کی چیزیں لیتا نکل جاتا ہے. لیکن انسان کی سائیکالوجی پر بڑے بڑے سرمایہ داروں نے غور کیا کہ یار لینے تو 4 چیزیں آئے گا، 4 ہم ایکسٹرا پکڑا دیں. اس کا کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا سامان ان کی ایکسس میں کرو. یہ اندر گھومے پھرے ریکس کے قریب گئے، چیز کو اٹھا کے دیکھے. تو جب یہ ٹرینڈ آیا تو کئی لوگ آج بھی بتاتے ہیں کہ جی ہم بڑے بڑے اسٹورز، آپ کو پتہ ہی ہے جی، ہم وہاں جاتے ہیں اور ہر دفعہ ہوتا ہے جب گھر آ کے صاف کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اضافی چیزیں اٹھا رہے ہیں اور بجٹ سارا ہوتا ہے. 5000 ذہن میں رکھا تھا کہ سودا آ جائے گا گھر کا، اور اب کیش کاؤنٹر پہ گئے، وہ شرمندگی سی ہوتی ہے، پیچھے لائن لگی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جلدی کریں جلدی کریں. تو وہ چند سیکنڈ میں فیصلہ بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ چیز چھوڑ دوں. اب وہ عزت بچانے کے لیے کچھ ساتھ والوں کہتے ہیں یار 2000 مجھے دے دے ادھار، بعد میں چلی دے دوں. تو یہ پوری سائیکالوجی اس میں اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہماری جو ضرورت ہے اس کو لکھ کر لے کے جائیں، بس جو ضرورت کی چیز ہے وہ لیں اور واپس آ جائیں. تو کمپیریزن، دیکھا دیکھی کسی سے کوئی چیز لینا یا اس کو کیا ملا اور مجھے کیا ملا، اس سے سب سے پہلے انسان کے دل میں اللہ کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے. میرے ساتھ اللہ کو محبت ہی نہیں، مجھے تو دیے کچھ نہیں، مجھے کیا دے. وہ دیکھو اس کی گھڑی، اس کا گھر دیکھو، اس کے بچے دیکھو، اس کے پاس دیکھو کیا کیا نعمتیں ہیں. تو یہ جو کمپیرزن کی عادت ہے نا، یہ بہت ہی بری عادت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے.
جنہوں نے اس پہ محنت کی انہوں نے تو یہاں تک کام کیا کہ اب یہ پوری ایک نا یعنی اکنامیکل سائنس کہلاتی ہے. بڑے بڑے دنیا کی یونیورسٹیز ہیں وہ پڑھاتی ہیں اس کے اوپر کہ اگلوں کی جیب سے پیسہ نکالنا کیسے. تو بڑے عرصے سے اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ بچہ ضد کرتا ہے اور ماں باپ بعض کا اس کی ضد پر مجبور ہو کر اس کی بات پوری کر دیتے ہیں. اس چیز کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا. اب ہو کیا رہا ہے میں مختصر بتاتا ہوں کہ وہ ایک نیا کارٹون خود بناتے ہیں. اینیمیٹڈ مووی ہوتی ہے کارٹون, اس میں کوئی کریکٹر جس کو ہیرو دکھایا جاتا ہے اس کو بناتے ہیں, اور جب وہ سیریز پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے تو اس کے ٹریڈ مارک رجسٹر کروا کر اس کی چیزیں پھر پوری دنیا میں فیکٹریوں میں تیار ہوتی ہیں تو دنیا میں جاتی ہیں. اب ہوا کیا, آپ اپنے بچے کو لے کے گئے دکان پہ اسکول کی کتابیں لینی تھی, اس کا پچھلا بیگ, اس کا ٹفن, لنچ باکس, پانی پینے کی تھرمس, اس کے جوتے سب ٹھیک ہیں, بالکل اوکے ہیں. لیکن اب جب اس نے جا کر دیکھا کہ وہ اس پہ تو اسپائڈر مین بنا ہوا, اس پہ تو سپر مین بنا ہوا ہے, مجھے ان لوگوں کے نام آتے پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں, تو وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا فیوریٹ کریکٹر جس کو میں ہیرو سمجھتا ہوں دماغ میں, جس کی وہ سیریز دیکھتا رہتا ہے, اب جب اس کو چیزوں پر اس کی تصویر نظر آتی ہے, جوتوں پر, جیکٹ پر, کپڑوں پر, ہر چیز پر, تو وہ لیٹ جاتا ہے. میں نے یہی لے کے باپ بڑی کوشش کرتا سمجھانے کی, بچہ اس کا کیا سمجھنے کے موڈ میں ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اسراف میں مبتلا ہوتا ہے, اس کی آمدن تھوڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو رزق کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے, اس لیے بات میں نے اس لیے آج جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمارے اکثر مسئلے حل ہو جائیں. رزق کی تنگی ہم روتے رہتے ہیں, بھئی یہ سامنے گلاس پڑا ہے پانی ہے, اس کے پیندے میں اگر ایک دو سوراخ ہو تو آپ شکوہ کرتے رہیں کہ گلاس تو فل ہوتا ہی نہیں, میں بھرتا ہوں نکل جاتا ہے, بھرتا ہے نکل جاتا ہے, یہی ہوگا, بات تو ٹھیک ہے. تو بھئی اس سوراخ کو بند کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جو بھی منتھلی بجٹ آمدن ہے اس میں کئی سوراخ ہو رہے ہیں, ان سوراخوں کو تو بند کریں, یہی آپ کا کافی ہو جائے گا مہینے کے لیے. ان چیزوں پر اس طرح سوچنا چاہیے کہ اسراف سے ہم بچیں, فضول خرچی سے بچیں. مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوا ہے, لیکن آج کل ہر بندے کی زبان پہ کہ مہمان زحمت ہوتا ہے, کہ مہمان گھر میں آتا ہے ہمارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ پھر وہی کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کی ڈیٹیلز نہیں معلوم. صحابہ مہمان نوازی کیسے کرتے تھے؟ یہ نہیں ہے کہ بھی کوئی مہمان کسی کے گھر آ گیا تو آپ چلے جائیں بیکری اور وہاں سے 3,000 ساڑھے 3,000 4,000 کی چیزیں اٹھا کے لیں. اس طرح کے صرف 2 ہی مہمان کافی ہیں, مہینے میں آ جائیں گے آپ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. بس پھر آپ اوپر سے مسکرا کے مل رہے ہوں گے, اندر آپ کے جذبات کچھ اور ہوں گے. مہینے کا آخری کا منہ اٹھا کے آ گیا, پتہ نہیں میرا بجٹ ختم ہو رہا ہے, یہ آ گیا, میری عزت کا مسئلہ بن گیا. تو صحابہ مہمان نوازی کیسے کرتے تھے؟ جو کچھ گھر میں موجود ہوتا تھا وہ سامنے رکھ دیتے تھے, چاہے روٹی کے سوکھے ٹکڑے کیوں نہ. مہمان نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے آگے کیا رکھا. جس طرح میزبان کے لیے تعلیمات ہے, مہمان کے لیے بھی تعلیمات ہے. جو میزبان نے رکھ دیا, مہمان اگر نہیں کھانا چاہتا نا کھائے, کوئی زبردستی نہیں اس کے منہ میں ڈال رہا ہو, نہیں کھانا چاہتا نا کھائے, لیکن وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ جی ذرا وہ بھی لیں اور وہ بھی لیں. تو صحابہ اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ مہمان نوازی کر لیتے تھے. اور عربوں کے اندر تو یہ عادت تھی کہ کوئی بندہ گھر آ جاتا, کہتا میں آپ کا مہمان ہوں, وہ نہیں پوچھتے بھی کیوں خیریت ہے, کیوں مہمان بن رہے ہیں میرے سب سے. 3 دن تک مہمان نوازی ہوتی رہتی تھی.
سے زیادہ وہ اسٹے کرے پھر پوچھتے تھے کہ بھائی کیسے آنا ہو، خیریت، اس سے پہلے نہیں پوچھتے تھے. تو وہ مہمان نوازی کیسی تھی؟ بھائی ہم کھجورے کھا رہے تھے، آپ بھی کھجورے رکھ دیا آپ کے سامنے. ہم جو بھاگ رہے تھے، آپ بھی جو بھاگنے شروع کر دیں. جو کچھ ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ سامنے رکھ دیں. اب حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے آنے والے مہمان کو پانی پلا دیا اس نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا. یہ لفظ ہے حدیث میں کہ اس نے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا پانی پلانے سے. اب یہ بات چونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتی، ہم اپنی ناک بچانے کے لیے دیکھیں نا، ہماری وجہ سے تو اتنی بڑی بڑی بیکریاں بن گئی، ملٹی نیشنل چین بن گئی ہیں، پورے پورے ملک میں بسی جو ہے پھیلی ہوئی ہیں اتنی وسیع تعداد کے اندر کہ جی ہم نے وہ فلاں برانڈ کے کیک چلائیں گے تو عزت ہوگی. اب وہ کیک ہی 3000 کا آ رہا ہے. تو رزق کے معاملے میں نا ان چیزوں پر غور کریں. جیسی اور بہت ساری چیزیں میں اختصار کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے یہ جو لیکنگ ہولز ہیں نا، جب ان کو نوٹ کرنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا تو میری تو ضرورت سے پہلے بہت زیادہ اللہ مجھے دے رہے. میں تو اسراف میں، تبذیر میں، دکھاوے میں، جھوٹی انا، جھوٹی ناک میں، ان چیزوں میں پھنسا ہوں. میں تو تقابل کے اندر پھنسا ہوں. ضرورت نہیں تھی چیز اس کے پاس ہے، میں نے بھی لے کر آنی. ہوتا نا بعض خاندان میں لوگ بھی وہ فلاں سب کے پاس وہ چک مارا ہوا جو سیب ہوتا ہے وہ والا برانڈ ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو چونکہ سب کے پاس ہے میری عزت خراب ہوگی، میں نے بھی وہی لینا چاہیے 4 لاکھ کا. تو ہمیں اپنی عادات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. رزق اللہ نے وافر دے رکھا ہے، ہمیں یہ لیکنگ ہولز بند کرنے ہیں، تب ہمارا گلاس میں جتنا پانی ہے ہمارے لیے کافی ہو جائے. تاہم چند اعمال ہیں، بس ان کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک تو میں نے بتا دیا پہلے کہ سب سے بڑا وظیفہ ہے جو خود اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ 5 وقت کی نماز ہے. مجھ سے تو کوئی مرد وظیفہ پوچھے، کوئی عورت پوچھے، میں پہلے بتا دیتا ہوں وظیفہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن یہ کام ہی تب کرے گا جب نماز پڑھیں گے، ورنہ کام نہیں کرے گا. بھائی جو رسول اللہ کے وظیفے پہ عمل نہیں کر رہا، میرے وظیفے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے سب سے بڑا وظیفہ وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں پہ بلا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، صرف حکم نہیں دیا کہ تم لوگ نمازیں پڑھو، خود عمل کر کے دکھایا. آخری بیماری کے ایام میں بھی عمل کر کے دکھایا. تو 5 وقت کی نماز، پھر نماز میں جو خاص چاشت کی نماز ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ اپنے رزق کی جو برکت ہے وہ اس نماز میں تلاش کرو. اور یہ نماز ہے بھی بزنس ٹائم والی نماز. عام طور پہ کاروبار کھولنے کا، دکان کھولنے کا، جاب پہ جانے کا یہی ٹائم ہوتا ہے چاشت کا وقت، جب ہم تقریباً ناشتہ کر کے نکلتے ہیں گھروں سے اپنی معاش کے لیے. اس وقت میں بندہ واش روم، ہر بندہ نیند سے اٹھتا ہے، واش روم جاتا ہے، بس وضو کر کے آ جائیں، جتنی دیر میں آپ کا ناشتہ لگے گا آپ 2 نمبر پڑھ بھی لیں گے. تو رزق کی برکت کے لیے نماز کا اہتمام بہت ضروری. دوسری چیز دعا مانگنا. آپ سوچتے ہوں گے دعائیں تو ہم سب مانگتے ہیں. نہیں، دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ. اور دعا کے لیے جو ایک شرط ہے، اس کی پری ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ کہ بندہ حلال کھائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ 1 لقمہ حرام کو کھا لے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب ہم شکوہ کرتے رہے دعائیں قبول نہیں نہ ہونے کی، حضور تو پھر ہمارا ہی ہے. تو دعا کریں پورے یقین کے ساتھ اور رزق حلال کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اعمال کے اندر. توکل کے اندر
اللہ پر یقین اور توکل کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ اگر آپ یاد کر لیں فائدہ دے گا کہ وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں. یہ اپنے آپ کو نا دہرایا کریں دماغ میں جب رزق کی پریشانی کا مسئلہ شروع ہو کہ وقت سے پہلے نہیں. اللہ نے ہر چیز کا وقت رکھا ہوا ہے. آپ کو جو نعمت اللہ نے دینی ہے آپ دعائیں کرتے رہیں ملے گی اپنے وقت پر, اور جتنا مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا. ہم تو مقدر کو دیکھ نہیں سکتے, اس کا مطلب ہے کہ دعا ہم زیادہ ہی کی مانگیں, لیکن جو اللہ نے مقدر میں لکھا وہ مل جائے گا. تیسری چیز یہ کہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کا شکر ادا کریں, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں ضرور بے ضرور اضافہ کروں گا. اور یہ ہم انسانوں میں بھی ہوتا ہے. آپ کا کوئی ملازم ہوا, آپ نے اس کو گھر بھی دیا ہو, ملازمت دی ہو, گھر دیا ہو, اس کے کوارٹر دیا ہو, بیوی بچے رکھے ہوں, گرمی سردی کے کپڑے بھی دیتے ہو, کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتے ہو. پھر آپ کسی نے سنے کہ وہ گیٹ کے اس پار کھڑا ہو کے ساتھ والوں کے ملازم سے شکوہ کر رہا ہو کہ میرے مالکان تو میرا خیال نہیں رکھتے. پھر آپ اس کا فوراً خیال کریں گے, اس کو اسی کہیں گے ابھی گھر خالی کریں. اتنے نا شکریہ آدمی, ہر چیز تو تمہیں میں دے رہا ہوں, حالانکہ ہم انسان ہم کیا دے سکتے ہیں. اللہ رب العزت سب کچھ دے رہے ہوں اور پھر بھی بندہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے جو نعمتیں ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ اصول قرآن کا بتایا ہوا اصول ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں. چوتھی بات یہ کہ جو زکوٰۃ ہے اس کو اپنے وقت پر پورا ادا کریں. ایک بندہ ویسے تو فقیروں کو 5-10 دیتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا ہاتھ بڑا کھلا ہے, لیکن یہ حقوق اللہ ہے اور حقوق اللہ اس نے پورا نہیں کیا. زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے. میں اس میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو آسان رکھا ہے. مثلا 5 نمازیں ہیں, ہر آدمی کے ہاتھ 5 انگلیاں ہوتی ہیں کہ یہ اسکول نہیں گیا, مدرسہ نہیں گیا, تو موٹا انگلیوں پہ گن سکتا ہے کہ کتنی نمازیں. روزے اللہ نے 29 یا 30 فرض کیے تو 30 کھانے ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پہلے سے بنا دیے. 15 ایک ہاتھ میں, 15 ایک ہاتھ میں, گنتی کر سکتا ہے آرام سے. حج ویسے ہی زندگی نے ایک فرض کیا. زکوٰۃ کے معاملے میں فریکشن والا معاملہ 2.5 40واں حصہ. تو فریکشن والا نا عموماً بچے بھی جو میتھمیٹکس سے بھاگنے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں سیدھا کوشچن میں فریکشن والا لاتے ہیں, پوائنٹس میں کیلکولیشن مشکل ہوتی ہے. تو عجیب بات ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ چاہتے 3% زکوٰۃ کر سکتے تھے, 2% کر سکتے تھے. یہ 2.5 کیوں کیے؟ یہ یہاں جوڑ کر رہی کہ یہ اندازے سے موٹی 2% یا 3% نہیں نکالنی ہے, باریک حساب کرنا ہے اور جتنی بنتی ہے پوری پھر اس حساب سے کرنی ہے. کیونکہ مسلمانوں کی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ کا یعنی یہ وہ عمل ہے جو جاری ہے الحمدللہ. لیکن اس کو نکالنا کیسے ہے, اس کی تعریف کیا ہوتی ہے, میری کیلکولیشن کے مطابق زکوٰۃ بنتی کتنی ہے یہ اکثر کو معلوم نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. اور تاریخ کون سی ہے زکوٰۃ کی ہے تو اچھوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے رزق کی برکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان زکوٰۃ اپنے وقت پر اور پوری ادا کرے, کیونکہ یہ زکوٰۃ نا یہ لفظ میل کچیل سے ہے. تو جب آپ کے مال سے میل کچیل نکل جائے گی باقی پاک ہو جائے گا, پاک مال برکت ہو جاتی ہے. جب آپ میل کچیل اپنے مال میں شامل رکھیں گے, اس کو نکالیں گے نہیں, تو پھر مال میں برکت نہیں ہوگی. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو ہم ٹھیک ادا کریں اور پورے وقت پر ادا کریں.
पांचवी चीज सदका दें, यानी ज़कात तो फर्ज है, इसके अलावा सदका दें। सदका देने से भी रिस्क में बरकत होती है। और बाज़ बड़े बड़े कारोबारी लोगों के बारे में पता चला कि वो अल्लाह ताला को बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। वो कैसे? वो कहते हैं अल्लाह मैंने ना अपने बिजनेस में इतनी अमाउंट जो है ना वो आपके नाम से फिक्स कर दी, अब जो मेरा प्रॉफिट आएगा उसमें से 5%, 10% अपनी हैसियत में ये आपका है। अब अल्लाह को तो जरूरत नहीं है। आपका मतलब ये है कि जो ये प्रॉफिट आता रहेगा ये मैं अलग अकाउंट में डालता रहूंगा और उससे फिर मैं सदका करता रहूंगा गरीबों को। तो जिन लोगों ने ये किया, बड़े बड़े नाम में आप भी जानते होंगे, तो वो कहने के हमारा फिर माल खत्म होता ही नहीं। जिस बंदे ने अल्लाह को अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना लिया कारोबार में, काम हलाल, कारोबार जायज हो, ये ना कि सूदी काम में कहेंगे अल्लाह आपका भी हिस्सा है ना, काम जाए तो हलाल, उसमें इस तरह की भी नियत की जा सकती है, इससे बरकत हो जाती है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा वजीफा है कि इस्तिग़फ़ार से रिस्क में बरकत होती है। हम आमतौर पर समझते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से माफी के लिए भी है, लेकिन ये बड़ा वर्सटाइल किस्म का वजीफा है इस्तिग़फ़ार। ये सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं होता। हदीस में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत फरमाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुनाहों का तसव्वुर भी नहीं है, मासूम है, बिल्कुल पाकीज़ा है उनसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको एक कीमती वजीफे के तौर पर किया करते थे। हम लोगों को तो इस्तिग़फ़ार वैसे ही ज़्यादा करनी चाहिए ताकि गुनाह भी धुलते रहें और रिज़्क़ में बरकत भी हो जाए। और एक काम और कि सलातुल हाजत की आदत डालें कि जब भी कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ चाहिए हो तो बजाय दिमागी तौर पर बंदा प्लान बनाता रहता है चीज़ कैसे मिलेगी, किस्तों पे ले लूँ, किसी से कर्जा ले लूँ, फलां कर लूँ, बिजनेस बढ़ा लूँ, तो हाजत अल्लाह के सामने रखें। दुआ में तो आप रख ही रहें। ये एक एडिटिव चीज़ है कि आप 2 नफल भी शुरू कर दें किसी भी ऐसे वक्त में जब नफल पढ़ना मुबाह है, मकरूह वक्त ना हो, तो आप 2 नफल जो हैं शामिल कर लें अपनी हाजत के तौर पर। तो इन चीज़ों से इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत होगी। उम्मीद है कि जो बातें आपके सामने पेश की गई इन बातों का ख्याल रखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, सेहत में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए, अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलाद में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नेक कामों में बरकत अता फरमाए, नेक कामों को कबूल फरमाए। और जब अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उस वक्त पर हमें अपने पास बुला ले, नाराज़गी की हालत में ना बुलाए। अल्लाह हमें इतनी मोहलत दे कि हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों को धुलवाएं, जो फ़राइज़ हमारे ज़िम्मे बाकी हैं उनको अदा करें। और रमज़ान भी करीब है तो हम इसमें भी दुआ करें कि अल्लाह अगर हमारी ज़िंदगी का खात्मा आपने लिखा हुआ है तो इतनी मोहलत दे दें कि रमज़ान में दाखिल हो जाए। वाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह।